سیاسی قیدیوں کو رہا، سیاسی سرگرمیوں کے لیے آزادانہ ماحول فراہم کیا جائے۔ ANP کی آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری، نون لیگ پیپلز پارٹی کا اعلامیہ پر دستخط سے انکار۔ عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے نہیں، آپ کے مطالبات اور آپ کا موقف ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کا 23 اگست کو پختونخوا میں جاری آپریشنز اور دہشت گردی کے خلاف اسلام آباد امن مارچ مؤخر اعلامیہ میں دہشت گردی، انتہا پسندی اور بد امنی کی ہر شکل کی شدید مذمت کی گئی۔ دہشت گردی، انتہا پسندی اور بد امنی کے خاتمے کے لیے جامع اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ غیر قانونی مسلح جتھوں کا فوری خاتمہ، عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ 18ویں آئینی ترمیم پر اس کے اثر روح کے مطابق مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ NFC ایوارڈ پر آئین کے مطابق مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ لاپتہ افراد کا بازیاب کر کے عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ میڈیا پر پابندیاں ختم اور پیکا جیسے قوانین مسترد کیے جائیں۔ کی ہر موو اور ہر چیز ہمارے اداروں کے پاس وقت سے بہت پہلے آ جاتی تھی۔ 6 کے 6 جہازوں کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ گرے ہوئے ہیں اور ان کے وہاں پہ علاقے کی چیزیں موجود ہیں۔ آرمی چیف نے سعودی وفد سے کہا کہ بھارت چمکتی مرسڈیز اور پاکستان بھرا ہوا ڈمپر ہے، تصادم پر اندازہ لگا لیں کہ نقصان کس کا زیادہ ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں سیمینار سے خطاب، کہا پاکستان پر دباؤ آیا کہ جہاز گرانے کے بعد بھارت کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ جنگ کے دوران ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ بھارت جو بھی منصوبہ بندی کرتا تھا ہمیں بر وقت معلوم ہو جاتا تھا۔ بھارت کے طیارے گرائے گئے، اس کے شواہد منٹوں میں ہمارے پاس تھے۔ بھارت نے جو میزائل فائر کیے، ایک بھی میزائل ہمارے بیس پر نہیں گر سکا۔ بھارت کی اور بہت سی چیزیں ہمارے ٹارگٹ میں تھیں، بآسانی نشانہ بنا سکتے تھے۔ بھارت میں جن مقامات کو نشانہ بنایا، پہلے وہ اسے ہضم کر لے۔ اجیت ڈوبھل اور امیت شاہ کو بھارتی حکومت مودی کو لے ڈوبیں گے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا، جب تک کشمیری کو ان کا حق نہیں مل جاتا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بونیر موت کی وادی بن گئی، درجنوں ہنستے چہرے پانیوں میں گم۔ سیلابی ریلوں سے تباہی کا المناک داستان ہے، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ سیلابی ریلے میں کسی کا مکمل خاندان تو کسی کے خاندان کے درجنوں افراد بہہ گئے۔ قادر نگر کے علاقے دھرا میں سیلاب میں ایک ہی خاندان کے 40 افراد جاں بحق، پورا گھر ملیا میٹ ہو گیا۔ گاؤں کی رہائشی 60 سالہ شاکر اللہ کا کہنا ہے کہ سیلابی ریلے میں ہمارے خاندان کے 26 افراد کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیے، 16 افراد کی لاشیں تاحال نہیں ملی۔ بونیر میں شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل۔ بونیر کے عمر خان کے گھر کے 21 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، کچھ کی لاشیں مل گئیں۔ اہل خانہ کا اپنے پیاروں کی لاشیں ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ ڈیری حلیم حادثے میں ایک اور لاش برآمد۔ ڈیری حادثے میں ایک خاندان کے 20 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے، اب تک 17 لاشیں نکال لی گئیں، مزید لاشوں کی تلاش جاری۔ بادل نہیں قیامت برسی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بادل پھٹنے اور سیلابی ریلوں سے ہر طرف تباہی۔ کلاؤڈ بسٹ اور سیلابی ریلے، 400 سے زائد زندگیاں نکل گئے، درجنوں لاپتہ، بستیاں اجڑ گئیں، سینکڑوں مکین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار۔ بونیر، سوات و شانگلہ آنسوؤں سے تر، تباہی کے مناظر، ہر سمت ماتم، در و دیوار پکار اٹھے۔ خیبر پختونخوا میں اموات کی تعداد 379 سے بڑھ گئی۔ بونیر 274، شانگلہ 36، مانسہرہ 24، باجوڑ 21، سوات میں 16 افراد میں اجل بن گئے۔ جاں بحق افراد میں 279 مرد، 15 خواتین اور 13 بچے شامل ہیں۔ حادثات سوات، بنیر، باجوڑ، تورغر، مانسہرہ، شانگلہ، بٹگرام میں پیش آئے۔ مجموعی طور پر 74 گھر اجڑ گئے، 11 گھر مکمل منہدم، 63 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ سوات میں گورا میں سیلاب سے متعدد مکانات زمین بوس، کئی فٹ تک ملبہ موجود، سینکڑوں مکین بے گھر۔ سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سیلاب سے 266 مقامات اور 238 سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ سیلاب سے متاثرہ 47 سڑکوں پر ٹریفک بحال کر دی گئی، 47 سڑکیں ابھی تک بند۔ قومی ایشو پر ہم کسی صورت سیاست نہیں کریں گے، خیبر پختونخوا حکومت کو تمام ممکنہ وسائل فراہم کر رہے، ریلیف آپریشن کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کو جو مدد درکار ہوگی وفاق تعاون کرے گا۔ متاثرہ ضلع میں ضلع انتظامیہ کا ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا سیلاب متاثرین کے لیے امدادی ٹرک روانہ کیے، امیر مقام متاثرہ علاقوں میں موجود رہے۔ 27ویں آئینی ترمیم فی الحال کسی بھی سطح پر زیر غور نہیں، PTI کے ساتھ قومی ایشوز پر بات چیت کرتے رہیں گے۔ NFC ایوارڈ سے متعلق SM تنویر کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔
ملک میں مونسون بارشوں کی تباہ کاریاں جاری، موجودہ سپیل میں مزید شدت متوقع، مونسون کے مزید 3 سپیل کی پیشگوئی، شدت 50% سے زیادہ، اربن فلڈنگ کا خدشہ، ستمبر کے پہلے 10 دنوں تک مونسون کے سپیل برقرار رہیں گے۔ بونیر اور باجوڑ میں تباہی کلاؤڈ بسٹ سے ہوئی، 2 روز میں 337 لوگ جاں بحق اور 178 زخمی ہوئے۔ این ڈی ایم اے حکام کی اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ، چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا موسم گرما میں گرمی کی شدت زیادہ ہونے سے مونسون کا پھیلاؤ زیادہ ہے، وزیراعظم کی ہدایات کے مطابق نقصانات کے ازالے کے لیے سروے کریں گے، مواصلات کے نقصان کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا، کل سے زیادہ جانی نقصان والے اضلاع میں ریلیف پیکیجز پہنچائے جائیں گے۔ اگلے 2 ہفتوں میں ہمارا فوکس شمالی پنجاب، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان ہوگا۔ ارلی وارننگ نقصانات سے بچنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حکومت معیشت کی ڈیجیٹائزیشن اور لین دین کو کیش لیس کر رہی ہے، وزیراعظم شہباز شریف کا کیش لیس معیشت کی جانب اٹھائے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ راست کے نظام کو ضلعی حکومتوں کی سطح پر لے جانے کے لیے کوشاں ہیں، تمام چیف سیکریٹریز وفاقی حکومت سے بھرپور تعاون کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سابق وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق کی ملاقات، ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال و تبادلہ خیال۔ ملاقات میں پارٹی امور اور تنظیمی معاملات پر بھی بات چیت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جاپان پہنچ گئیں، ٹوکیو ایئرپورٹ پر شاندار استقبال، جاپان کے اعلیٰ افسران اور سفارتی حکام نے وزیر اعلیٰ کا خط مقدم کیا۔ جاپان میں متعین پاکستان کے سفیر عبدالحمید نے وفد کو خوش آمدید کہا، جاپان میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان میں حالیہ سیلاب سے جاری نقصان پر تعزیت اور اظہار یکجہتی۔ ڈیوڈ لیمی نے لندن کے دورے میں اسحاق ڈار کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے برطانیہ کی یکجہتی اور تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ کا مسلسل روابط جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ ایران، روس، جاپان اور صومالیہ کا بھی پاکستان میں سیلاب سے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ مسعود پزیشکیان کے متاثرین کے امداد کی فراہمی کی پیشکش۔ روسی صدر پیوٹن نے صدر زرداری کے نام تعزیتی خط میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا۔ جاپان کے وزیر اعظم کا زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ سیاستدان اپنی سمت ٹھیک کر لیں ورنہ بڑے بڑے ترمخان رگڑ دیے گئے ہیں، اور سینیٹر فیصل واڈا کا ٹویٹ، کہا کہ پاکستان کی ترقی کا جو تسلسل جاری ہے اس میں رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ امید کرتا ہوں سب کو میری بات صحیح طرح سمجھ آ رہی ہے۔ سیاستدان، این جی اوز اور دیگر ہمیشہ افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ملک کو بڑی دہشت گردی سے بچانے کی تفصیلات جلد سامنے لائی جائیں گی۔ سیاسی جماعتوں میں اختلافات کے خاتمے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا سیمینار سے خطاب، کہا بھارت خطے کا امن و استحکام خراب کرنا چاہتا ہے، ملک کی خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف دوست ملکوں نے پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ دنیا امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کر رہی ہے۔ 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دینے والے اب لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں۔ 13 سال صوبے میں 13 تحریک انصاف کی حکومت ہے، کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا بالاکوٹ میں جلسہ عام سے خطاب، کہا صوبے میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے نام پر سیاسی انتقام لیا گیا۔ پی ٹی آئی والے خود ہی ایک دوسرے پر چوری کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ صوبے میں جاری دہشت گردوں کو شکست دیں گے، ہماری بہادر افواج نے انڈیا کو سبق سکھایا، یہ دہشت گرد چند گھنٹوں کی مار ہیں۔